ایک واقعہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً 4 آنا کا، تو اس حساب سے 3000 روپیہ ہوا، جس کے مقابل میں 2 جہان کے بادشاہ ارشاد فرمائے کہ کیا نفع ہوا؟ حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا، یہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والا۔ اس طریقے سے 2 جہان کے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو گھر کے آدمی روتے ہیں بس اتنا وقت کے لیے، بعد میں بولتے کہ پہلا گھر میں سے باہر نکالو اس کو، اور جب گھر میں گڑھے میں ڈال دیتے ہیں تو مال اور رشتہ دار گھر آ جاتے ہیں اور اس کے نام اعمال ہے اس کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ اس میں ایک نماز ہے، وہ ایک کونے میں کھڑا رہتا ہے، تو اگر کوئی مصیبت یا کوئی عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو نماز بولتی ہے کہ میرا یہ بندہ ابھی سو رہا ہے، اس نے اپنے زندگی میں نماز پڑھی تھی تو ابھی اس کو مت پریشان کرو، اس طریقے سے نماز آڑے آ جائے گی۔ سمجھ میں آئے گا کیا کام آنے والی کون سا چیز ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ ہے۔ یہ دنیا ہم سفر ساتھی ہے، ساتھ آنے والی نہیں۔ اگر حقیقت میں ہم لوگ کا ایمان ایسی ہے ہو جاوے اور 2 رکعت نماز کے مقابلے میں 3000 روپے کا وقت نہ رہے تو پھر واقع زندگی کا لطفہ ہے۔ اور حق یہ ہے کہ نمازی ہی ایسی دولت، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر فقر اور رسال سیدنا البشر فقر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے، آنکھوں کا ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے۔ اور بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، دنیا کی جو بھی مصیبت کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا ہے، پریشانی حالت میں ہو جاتا ہے، تو اس وقت اگر وہ مسجد کی طرف قدم اٹھائے اور اچھی طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کو اطمینان ملتا ہے۔ نماز کا اتنا برکت ہے۔ اور وصال کے وقت آخری وصیت جو فرمائی ہے اس نے نماز کا اہتمام کا فرمایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آ گیا کہ بولتے ہیں نا، اس ٹائم پر سکرات کی حالت بولتے ہیں، تو اس ٹائم پر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، نماز میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ تو آدمی سوچنا چاہیے امت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے کتنا مصیبتوں کو ڈھالا، بھوکے پیاسے رہ گئے، دین اسلام کو ہمارے خاندوں تک پہنچا کر چلے گئے، اور جاتے جاتے یہ کہا گئے کہ میرے آنکھوں کا ٹھنڈک نماز ہے، تمہیں نماز پڑھتے رہو تو میرے آنکھوں کا ٹھنڈک پہنچا دے گی۔ آج امت کیا کر رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں کا ٹھنڈک بنا رہی ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنے سے سوچنے سے معلوم پڑ جائے گا کہ ہم نے کتنا گہرائی میں ہے۔ گنجلوال معدد حدیثوں میں اس کی وصیت مذکور ہے۔ منجمل ان حضرات سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پوری لفظ نہیں نکل رہے تھے، جب سکرات حالت میں بھی منہ سے زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اس حالت میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کو حقوق کا تاکید فرمائی۔ نماز پڑھو، گھر میں جو غلام ہوتے ہیں نا کام کرنے کے لیے، ان کو تکلیف مت دو اور جانوروں کو بھی مت مارو۔ بے زبان جانور ہے، آج کل دیکھتے ہیں نا کیسے گالیاں بولتے ہیں اس کو لے کہ کیا گالیاں بول کے مارتے پیٹتے ہیں، کیا اس کو سمجھتا ہے؟ وہ سنتا ہے تو تیرے نام عمل میں اس کا تو درج ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ آخری کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
نجد کی طرف ایک مرتبہ جہاد کے لیے لشکر بھیجا جو بہت ہی جلدی واپس لوٹ آیا اور ساتھ ہی بہت سارا مال غنیمت لے کر آئے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ذرا سی مدت میں ایسی بڑی کامیابی اور مال اور دولت کے ساتھ واپس آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بھی بہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی جماعت بتاؤں؟ وہ لوگ ہے جو صبح کے نماز میں جماعت میں شریک ہو اور آفتاب نکلنے تک اس جگہ بیٹھے ہو۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت پر تقریباً 20 منٹ رہتا ہے نکل جاوے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے۔ یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی مشہور صوفی اور بزرگوں ہے، فرماتے کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کی، ان کو 5 جگہ پایا۔ روزی کی برکت چاشت کی نماز میں پایا ملی۔ روزی بولتا ہے نا، ہمیں روزی روٹی کھاتے اس میں برکت چاہیے تو چاشت کی نماز جو صبح 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک پڑھی جاتی ہے، 12 رکعت تک اپنے من سے جتنا بھی ہو، اور قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی۔ آپ کو معلوم ہے تہجد کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز میں قبر کی روشنی ملی۔ منکر نکیر کے سوال کا جواب طلب کیا تو اس کو قرات میں پایا، یعنی قرآن شریف کی تلاوت میں منکر نکیر کے جو سوال و جواب ہوتے ان کا اس کا جواب اس میں پایا۔ پل صراط پر کا سہولت سے پار ہونا روزہ اور صدقہ میں پایا۔ روزہ رکھنا، صدقہ دینے میں پل صراط پر سے آسانی سے پار ہو جائے گا۔ اور عرش کا سایہ خلوت میں پایا، نزول الجام یعنی خلوت میں پایا۔ حدیث کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاکید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ تبرکن چند حدیث کا صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ خلوت میں پایا، نزاہت المجالس۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔